اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تبصرۃ المتعلمین میں کتاب حج میں چھٹا باب جو طواف کے متعلق تھا اسے پڑھا اور ہم نے جانا طواف کی شرائط کیا ہیں، طواف کے واجبات کیا ہیں، ہے نا مولانا؟ اور آج ہم جانیں گے طواف کے مستحبات، یعنی طواف کے مستحبات کیا کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الدُّعَاء عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى مَکہ، مستحب ہے اس میں دعا کرنا عند الدخول الى مکہ، مکے میں داخل ہوتے وقت مستحب ہے کہ آپ کیا کریں؟ دعا پڑھیں، وہ دعائیں جو ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ مناسک حج میں ممکن ہے مل جائے۔ والمسجد، اسی طرح مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت بھی دعا کا پڑھنا ہے۔ ایک ہے کہ سیدھے ہم خاموشی سے چلے جائیں، لیکن مستحب ہے، کافی لمبی چوڑی مستحب ہے، ایسا نہیں ہے، کافی وقت لگتا ہے اس میں، تو اس کو انسان پڑھے، پڑھ کے تب مسجد میں داخل ہو۔ پھر باقاعدہ ہے کہ خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑے تو دعا پڑھے، دروازے کے پاس پہنچے تو دعا، حجر اسود کے پاس الگ دعا، صحیح ہے نا، مقام ابراہیم کے پاس یہ الگ دعا، یہ موقع موقع کی دعائیں ہیں، میزاب کے پاس یہ پڑھیے آپ، صحیح ہے نا، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تو وہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں چکروں کی تعداد کو یاد رکھنے میں۔ یہ دعائیں اگر ہم پہلے چکر کی پڑھیں، دوسرے چکر کی، تیسرے چکر کی، مستحب نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَزْغُ الْإِزْخِرِ، اذخر کہتے ہیں مولانا، ایک نبات ہوتی ہے خوشبودار، اسے چبانا مستحب ہے۔ 4 نمبر کا حاشیہ ہے، 4 نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے اذخر؟ نبات طیب، ایک خوشبودار گھاس، نبات۔ وَدُخُولُ مَکَّہ مِنْ أَعْلَاهِ، اور مکے میں داخل ہونا بلندی کی جانب سے۔ یاد رکھیے مکہ دو ایریے ہیں اس کے، آج بھی ہیں۔ جنت المعلی جو ہے وہ کدھر ہے؟ بلندی کی طرف ہے، اونچائی کی طرف، ادھر ہی بنی ہاشم کا محلہ تھا، ادھر ہی رسول خدا کا گھر، جناب خدیجہ کا گھر، سب کا گھر اس طرف۔ باب السلام سے جب نکلتے ہیں جنت المعلی کی طرف جائیں گے تو معلی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ کس پہ ہے؟ بلندی پہ۔ اور ایک ہے مسفلہ، آج بھی اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسفلہ یعنی اسفل سے، نیچے کی طرف، صحیح نا، نیچے کی طرف۔ تو بلندی کی طرف سے داخل ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن کس طرح سے؟ حافین، ننگے پیر، بے سکینت و وقار، سکون و اطمینان کے ساتھ داخل ہونا۔ والغسل من بئر میمون او فخ، اور غسل کرنا بئر میمون سے، میمون کا کنواں، یا فخ سے۔ فخ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، مکے سے کتنے کلومیٹر ہے؟ 6 کلومیٹر ہے مدینے کی جانب۔ وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ فِي كُلِّ شَوْطٍ، کیا معنی ہوتا ہے استلام الحجر؟ یعنی ہاتھ سے چھونا حجر اسود کو
ہر شوط میں مستحب ہے. استلام کس کو کہتے ہیں؟ مس کو، یعنی مسہو بالید، اپنے ہاتھ سے ٹچ کرنا، جو ممکن نہیں ہے مولانا. وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ فِي كُلِّ شَوْطٍ، ہر شوط میں حجر اسود کو چھونا، مس کرنا. وَتَقْبِيلُهُ، اور اسے چومنا. او الایماء الیہ، یا اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ ممکن ہے مولانا. والدعاء عند الاستلام، اور جب آپ ٹچ کریں تو اس وقت کیا پڑھیں؟ دعا پڑھیں. وفی الطواف، اور کب دعا پڑھیں؟ طواف میں. وَالْتِزَامُ الْمُسْتَجَارِ، صحیح ہے، یعنی مستجار کو ٹچ کرنا. مستجار مولانا کون سا ایریا جانتے ہیں؟ ایک دیوار پہ جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، دوسرے سائڈ اسی کی جگہ پہ کیا کہلائے گی وہ جگہ؟ مستجار. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس طرف خانہ کعبہ ہے تو اس طرف، یعنی قرب یمانی کے قریب مستجار کو جگہ ہے. وَوَضْعُ الْخَدِّ عَلَيْهِ، خد کہتے ہیں گال کو، اور گال کا اس پر رکھنا، یعنی مستجار پر. اس کے علاوہ مولانا والبطن، کپڑا اٹھا کے پیٹ کو بھی لگائے خانہ کعبہ سے، مستجار سے. وَإِسْتِلَامُ الرُّكْنُ الْيَمَانِي، اور رکن یمانی کو چومنا. رکن یمانی سمجھ میں آیا نا؟ یعنی اس کونے پہ حجر اسود، اس سے پہلے والا کونا. وَبَاقِي الْأَرْكَانِ، اسی طرح سارے رکنوں کو بھی چومنا کیا ہے؟ چھونا مستحب ہے. یعنی رکن عراقی کو، رکن شامی کو، اور حجر اسود والے کونے سبھی کو مس کرنا مستحب ہے. والطواف 360 طوافاً، اور طواف کرنا 360 طواف مولانا، 360 طواف. اور 360 کو شوط سے، یعنی 7 سے ملٹیپلائی کریں جتنا آئے. فَإِن لَّمْ يَتَمَكَّنْ، علی عباس اگر ممکن نہ ہو، فَ360 شوطاً، 360 شوط. کتنے بن جائیں گے 360 شوط کے؟ آئیے دیکھیے نا کیلکولیٹر. یہ دیکھو 360 کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 7 سے، میں پتہ چل جائے گا. 51-52 طواف ہوگا. 51 طواف. سمجھ میں آئی بات؟ 360 شوط. والطواف رکنون، طواف کیا ہے؟ رکن ہے. اسے چھوڑا نہیں ہے. رکن تو جانتے ہیں نا، رکن کا حکم کیا ہے؟
جان بوجھ کے چھوٹے یا بھولے سے چھوٹے، دونوں صورتوں میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل۔ والطواف رکنون، طواف کیا ہے؟ رکن ہے۔ من ترکہ عمدا بطل حجہ، صحیح ہے، اگر کوئی عمدن اسے ترک کر دے تو اس کا حج باطل ہے۔ وَنَاسِيًا يَأْتِي بِهِ، اور اگر کوئی بھول جائے طواف کرنا تو اسے انجام دے۔ وَمَعَ التَّعَذُّرِ يَسْتَنِيبُ، اور عذر کے ساتھ، مثلاً اگر وہ اپنے وطن واپس آ گیا ہے، اب جا کے تو خانے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، یستنیب کسی کو نائب بنائے۔ وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ، اگر شک کرے طواف کی تعداد میں، آیا کتنے چکر طواف کیے، لیکن یہ شک کب ہو؟ بعد الانصراف، وہاں سے ہٹنے کے بعد، لم یلتفت، تو پھر متوجہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگے بولا نا؟ وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ عَدَدِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْانصِرَافِ، انصراف جانتے ہیں مولانا؟ مثلاً مطاف سے آپ ہٹ گئے، چلے گئے زمزم پینے، 2 رکعت نماز پڑھنے، طواف کی، تو آپ ہٹ گئے نا وہاں سے، تو انصراف گئے یا ہوٹل واپس آ گئے، اب شک ہو رہا ہے خدا نہ 6 کیا تھا یا 7 کیا تھا، تو آپ پھر اس طرف متوجہ نہ ہو۔ بہت بھول ہوتی مولانا، ایسا نہیں کہ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا، اسی لیے میں نے کہا دعا جو ہے یا تو انگلی پہ رکھیے، یا ایک تسبیح 7 دانے والی لے لیجیے، یا انگوٹھی لیجیے، ایک طواف مکمل ہوا اس انگلی سے نکال کے اس میں کر دیا، دوسرا مکمل ہوا اس میں کیا، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو نمبر والا آتا ہے وہ تسبیح اس سے کر سکتے ہیں، ورنہ دعا مجھے تو بہترین لگی۔ 3-4 لوگ آپ مل کے طواف کریے، اگر ایک بول رہا دوسرے کو یاد رہتا ہے، پھر دعا پہلے چکر کی دعا الگ، دوسرے کی الگ، تیسرے کی الگ، چوتھے کی الگ، 5ویں کی الگ، تو پھر شک انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وَفِي الْأَثْنَاءِ يُعِيدُ إِنْ كَانَ فِي مَا دُونَ السَّبْعَةِ، اگر 7 سے کم پہ شک ہو رہا ہے، اس حالت میں کہ آپ ابھی طواف سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یعیدو، پھر اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ طواف شروع کرے گا۔ اگر ابھی 7 سے کم میں شک ہو رہا ہے، 5-6 میں ہو رہا ہے، 4-5 میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 4-5-6 میں ہو رہا ہے، کیا کرے؟ پھر سے طواف کرے۔ وَإِلَّا قَطَعَ، اگر کم پہ اتاروانا ہے تو کیا کرے گا؟ قطعا، یعنی طواف کو قطع کر دے گا اور پھر نئے سرے سے طواف کرے گا۔ نہیں، قطع سے مراد ہے مولانا، اگر 7 میں شک ہو رہا ہے 7 ہوا کہ نہیں ہوا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مانے گا کہ اس نے بھی زیادہ نہیں کی ہیں، 7 ہی کی ہیں۔ وَلَوْ ذَكَرَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ عَدَمُ الطَّهَارَةِ، اگر کسی کو یاد آ جائے واجب طواف میں عدم الطہارہ، کہ وہ طہارت سے نہیں ہے، اعادہ، تو کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا۔ وَلَوْ قَرَنَ فِي الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَلَوْ قَرَنَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَطَلَ،
کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ اگر واجب طواف کو ملا دے، قرآن سے مراد کیا ہے؟ وَلَوْ قَرَنَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَطَلَ، اگر دو واجب طواف کو ملا دے، مثال کے طور پر علی عباس، ایک طواف زیارت آپ اپنا کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، وَلَوْ قَرَنَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَطَلَ، جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا، ایک آپ نے اپنا طواف فریضہ کیا، کسی بزرگ نے آپ کو اپنا نائب بنا دیا کہ آپ میرا بھی کر لیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز نہ پڑھ کے ایک اپنا طواف مکمل کیا، اسی لگاتار کس سے کر دیں؟ اس کی بھی رعایت میں کر دیں، تاکہ دونوں کی نماز ایک ساتھ پڑھ دیں گے، بطالا طواف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اگر واجب لگاتار 2 طواف ملا کر کرنے سے طواف واجب طواف باطل، وَيُكْرَهُ فِي النَّافِلَةِ، اور مستحب میں بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، 7 بار آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد جائیے اس کی 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر آئیے طواف کریے، کوئی مشکل نہیں، پھر اس کی نماز پڑھیے، واضح؟ تو اگر واجب میں ہم ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا شکیات والے بحث آئے گی، جسے انشاءاللہ کل لیں گے۔ وَلَوْ زَادَ سَهْوًا أَكْمَلَ أُسْبُوعَيْنِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْ الْوَاجِبِ، انشاءاللہ اس کو کل لیتے ہیں۔ کیا رائے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں رہے گی؟ استلام یعنی مس کرنا،